تمام عوام اپنی جگہ تشریف رکھیں اور بیٹھ کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے کا جواب دینے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، آیا 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کیوں آیا، آپ کیوں آئے؟
یہ ساری محنت کیوں ہو رہی ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آپ نے اتنا خوبصورت انتظام کیا اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے، آپ کا ولولہ، آپ کا جذبہ، یہ شوق، یہ عشق رسول، یہ بہت روشن مستقبل کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اب انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا۔ اب انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ ہمارا اتنا ہی کام ہے، صحابہ کسی نے بھی نہیں کیا، حضور 8 تلواراں 1000 بندے میں تجھے لڑا رہے ہیں۔ اسلام اپنی رکھتا ہے، فطرت رکھتا ہے، اپنی پاور رکھتا ہے، اپنے اصول رکھتا ہے۔ آپ نے رونا اسلام نے سکھایا ہی نہیں کبھی۔ سبحان اللہ۔ صحابی کے سینے میں تیر لگا، خون کا فوارہ اٹھا تو فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں تے بازی جت گیا۔ انہیں تیر ماریا، انہیں اٹھی سارا کچھ رہ گیا تو حضور کی بارگاہ میں جو بندہ چلا گیا، انہیں کہا جناب اسی تو پیو دادے کو سنیا جڑا مرے ہوتے بازی ہر جاتا، یہ پہلی باری تھوڑے غلام کو سنیا بھائی تیر لگیا تو انہیں کہا میں تے بازی جت گیا۔ یہ سمجھ نہیں آئی، میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ پہ تم سمجھ آ جائے۔ اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے، ایک اپنا ضابطہ رکھتا ہے۔ ہاں جی، اسلام غزوہ حنین کے موقع پر حضور تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن والے اپنے عورتوں کو بھی لا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لا رہے ہیں، گھوڑے لا رہے ہیں، ہاتھی لا رہے ہیں، حضور پورے پورے قبیلے آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ حالات تو واقعی ایسے ہیں۔ حضرت جو صحابی ہے وہ کہتے ہیں فتبسم رسول، اتنی خوفناک باتیں حضور نے سن کر، حضور میں فلاں پہاڑ پر گیا، فلاں علاقے میں گیا، حضور وہ تو فیصلہ کن اے جڑیاں کھویاں ہوندیاں نا پنڈا انہاں دیاں حضور چرخیاں بھی پٹ کے لے رہے ہیں، فیصلہ کن جنگ واسطے لے رہے ہیں۔ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ دیکھو بھئی حالات اس طرح، فتبسم رسول اللہ، حضور مسکرا پڑے، فرمایا یہ ساری چیزیں کل ہماری ملکیت میں آ جائیں۔ قیادت وہ نہیں ہوتی جو قوم کو ڈراتی ہے، حالات نہیں چاہیے، حالات نہیں چاہیے۔ ہاں جی، پھر تمہیں قائد بنایا کس نے؟ او جی حالات نہیں چاہیے، میں تو کدی بھی نہیں کیا سانو تو نپ کے درو کیا پولیس نے، میں نے 2 ہاتھاں نال تو ایک ادھروں پکڑیا ایک ادھروں درو کے لے گیا، پھر بھی میں ہستا سی۔ اور میں کہنے مولوی تو ہستا کیوں ہے؟ اور میں آخیا جنہوں نے تسی خوش کرنے واسطے میں نے درو کریا ہو نا وہ تمہیں ویکھ نہیں رہے، جنہوں واسطے میں درو کیا جا رہا ہوں امام ابن حجر اسقلانی فرمایا کہ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی امتی و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواطر وذالک انہ جلی لا خفا۔ فرمایا اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو، ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے تھے۔ میں کس نیت سے آیا اس حبیب پورا میں، ایک گورکھ پورا نہیں تھوڑا حبیب پورا ہے، یہ حبیب پورا۔ ہاں جی ناز یہ جو مرضی رکھو، میں اس واسطے حبیب پور رکھیا کہ ختم نبوت تھے حضرت حبیب بن زید جب مسلمہ کذاب کو گئے نا تو مسلمہ کذاب کہنے لگا اشہد رسول اللہ اور تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا انا سم و ما اسمع، فرمایا میں بہرا تیری گل میں سنی کوئی نہیں۔ پھر انہیں پوچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول اللہ، فرمایا ہاں۔ انہیں پھر دوبارہ پوچھا اشہد ان رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تیرے پہلے جو کیا میں نہیں سنی گا تو کی کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تو گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول اللہ، فرمایا ہاں۔ میں نے کہا تو عجیب کہہ رہا ہے، جب میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جب حضور کی گل آوے تینوں سنی دی۔ پھر انہیں تیسری باری پھر پوچھا، انہیں کہا اشہد ان رسول اللہ، انہیں
کہا تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ طبقات ابن سعد جو نے لکھا آخری بار آپ نے فرمایا لا اسمع رات ہاں بے خدا بک بک میں نے کہا میں کہا کہ میں صحابہ نے گلا کر دیا نا کہ صحابہ نے کی کچھ کیا وہ ترجمے نہیں ہو سکتے مولوی خادم تو بات ہی کوئی نہیں کرتا کہتے گالیاں دیتا ہے میں کہا گالیاں نہیں دیتا مولوی خادم ہر بندے نے وہ آئینہ دکھاتا اور دیکھو جی آئینہ تو وہی میں اپنا تیل نہیں لایا بھڑا حال میرا منہ بڑا اڈا گھٹا پیا تے آئینے نے تو یہ کچھ دکھانا نا مولوی خادم منہ نہیں دھوتا اور میں آئینے میں کٹن لگ پاؤں بھائی تو میرا بوتھا ہے وہ کیوں نہیں دکھایا آئینہ کا میرا جو جناب کا بوتھا سی میں وہی بٹھانا ہے بجائے اس نے کہ میں آئینہ توڑے جائے اپنا بوتھا صحیح کھدے جائے بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے لوگ آئینہ توڑنے کی طرف چلے ہوئے میں کہا آپ آئینہ نہ توڑو آئینے نے تو وہ کچھ نہیں کھانا ہے جو توڑے بوتھا ہے اور آئینہ بندہ بھینگا ہوئے تھے آئینہ ہوئی دو میں اکھر میں صحیح کھا دو واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اس واسطے میں گاڑا جھاڑا کوئی نہیں کرتا بالکل میں جھلا میں گاڑا کرتا میرا کوئی دماغ خراب ہے میں گاڑا کرتا لیکن حضور کے ناموس کے مسئلے میں جب بات آئے گی تو حضور نے خود اس کو پسند فرمایا میدانے وہ دیکھنا حضور نے ابو دجانہ نے تلوار دیتی کہ ابو دجانہ اللذی آہد علی خلیلی میں کہ صحیح ہوگا تو میں تو ریچو جو چیز چل کے بکھا ابو دجانہ کیوں چلے بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں بوز دل ہے بھی سانو بوز دیں گے سکھانے ایک چلے ابو دجانہ اللذی آہد علی خلیلی ونحن بالصفخ لدن نخیلی اللہ تم الدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی اینکا کے چلے کیا آج رسول اللہ کو تلوار لئی جتے بہت ساری کھجورہ سن آج حضور نال وعدہ کیتا پچھلی سمجھ کدی نہیں کھڑے ہونا آج حضور نال وعدہ کیتا کہ اس تلوار نال اللہ رسول کے دشمنوں میں مار دیا رہا فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين يتبختر فقال انها لمشية يبغض الله تعالى الا في هذا الموطن حضور نے جب دیکھا میرا غلام ہے پروانہ دی چال چل رہا حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے ایسے نہیں چلنا چاہیے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے واہ واہ لیکن حضور اس چال کو بھی پسند کی تھی کھڑے پسند ہے یبغض اللہ اللہ کے سامنے وہ مقبوض ہے اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے لیکن فرمایا نہیں میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے اللہ بھی اس چال کو پسند رسول اللہ نے جو پسند کیا تو پھر اللہ کو بھی پسند ہے اللہ بھی اس چال کو پسند کرتا ہے حضور کے دشمنوں کے سامنے اور حضور بھی پسند کرتے ہیں اگر چونکہ ایسے نہ تو چونکہ ایسے ساتھ ایسے چونکہ ایسے سے ناموس رسالت پر تھوڑے پیرے ہوتے ہیں ہاں جی پیرا ایسا ہو کہ فتح میں تانوں ایویں میں کہ پھول کی خوشبو جڑا وہ تانوں خوشبو دلا رہا ہے تقریر نہیں میں تقریر تو تانوں کل سنانی انہوں نے گلدستہ وہ دے وچ کئی پھول ہونے میں ان کو اے پھول میں خوشبو سنوا رہا بہت دل بندے ہیں کہ حالات نہیں ٹھیک اسی لاہور چلے ہیں شاید لوگ کی کہتے ہیں شاہروں پر کچھ انہوں نے دل جی کھٹکا میرے بھی کھٹکا انہوں نے بھی کھٹکا اور روٹی کے لیے دے دی وہ انتظام ملے کر رہا میں نے میرے اس کے رسول نے کیا بہت دلا کیا بات ہے کیا بات ہے لو جی میں گل پتہ نہیں کیڑی کرن لگا سی تہاڈا ہاں فتح حضرت صاحب کے بعد پتہ کی نعرہ لایا فتح مکہ والے دن ویکھے نا جنہ حضور تے وجہ چھٹیاں آج بھی موجود ہیں جنہ حضور دی صاحبزادی نو اٹھو تو گرایا وہ بھی موجود ہیں آج رسول اللہ کے غلاموں نے جنہ پھانسیاں لایا آج وہ بھی موجود ہیں بلال کی کھنڈ جنہ سیکی آج وہ بھی موجود ہیں حضرت حباب دے جسم میں جنہ سوراخ کیتے وہ بھی موجود ہیں جنہ صدیق اکبر نو جتیاں ماریاں وہ بھی موجود ہیں سارے مجرم موجود ہیں حضرت صاحب بن عبادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے انہوں نے کہا اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الکعبہ فرمایا ہٹ جاؤ آج محمد عربی آ رہے ہیں آج مکے بھی بندے وڑ کے رکھ دیا بلکہ کعبے بھی بندے وڑ کے رکھ دیا کیوں صاحب میں اس اسلام کا تھا جب صاحب نے وعدہ ایک گل کی تھی نا ارتجت آل مکہ تھا پورا مکہ ہلیا ایک بار میں اس تقریر کا قائل ہوں 5 منٹ ہوئے بندہ ہلے تو صحیح سبحان اللہ
5 گھنٹے تقریر ہوئے گا، جس طرح سمجھ آ مذکر ہے کہ مؤنث تقریر کے 5 منٹ ہی کافی ہوگی، گھنٹے کی تقریر کو چھوڑی ہوگی، بس تقریر ایک کوئی کافی ہوگی. یہ چونکہ ایسے تھے مفکر تے پیدا ہوئے نا اسلام میں، انہوں نے قوم نو گھمڑ گھیرے چ پایا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہی لوگوں نے سمجھ نہ آیا، ختم نبوت کا مسئلہ ہی سمجھ نہ آیا. ختم نبوت کا مسئلہ تو یہی سی جڑا حضرت حبیب بن زید فرمایا میں تیری تو کی بک کی تھی، پھر پتہ ہے کی کیتا، ثم قطعو، پھر انہیں آپ کا جسم کٹنا شروع کیتا، پہلے انگلیاں کٹنیاں، پھر ایتھو کٹیا، پھر ایتھو کٹیا، پھر ایتھو کٹیا، پھر ایتھو کٹیا، پھر بایاں ہاتھ کٹیا. ہر باری پوچھتا سی میں کون ہاں، میں تو کون ہے، ایتھو کو کٹیا، پھر ایتھو کٹیا، ہاتھ کٹیا، ایتھو کٹیا، پھر دایاں پاؤں کٹیا، پھر توڑ شریر تک کٹیا، پھر بایاں کٹیا، ثم احرقہ بالنار، پھر اتنا سارا جسم بچا تو نے آگے سٹ دیا. جی حتی قضا یدیہ من المنکبین ورجلہ من البرکین، یہاں تک کہ اس نے دونوں ہاتھ کاندھوں تک کاٹ دیے اور دونوں ٹانگیں سرینوں تک کاٹ دی، پھر باقی جسم اس نے آگ میں پھینک دیا. اس نے آگ میں سٹ کے پھر پوچھا، انہوں نے کہا تشہد انی رسول اللہ، اور تو گواہی دینا میں محمد رسول ہوں. آپ نے فرمایا کتے تو کون ہے، رسول ہے، رسول اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ حبیب بن زید نے میں نعرے لگوائے وہ خوش ہو جان گے یار جب ہاتھ ایک ایک دیکھو نا گولی لگے تو مار پڑنا ہو رہے ایک ایک عضو کٹیا جائے اسی ختم نبوت حاصل نہیں کرتے تسا چاہے میں ہونا تو نہ تھا میں میرے کو پوچھتا ہے کہ میں دودھ کی دکانوں کے نام ہی حبیب مل کر پائے کرانے کے نام ہی حبیب مل کر پائے میں کہا یار ایک باری گولی لگتا ہے تو کل ہو رہے ایک ایک عضو کٹیا جائے پھر آگے چلتے ہیں آپ نے فرمایا تو کون ہے رسول سے رسول اللہ ہے ایسا پہلا بات کیڑی قربانی دی تھی چلے سوچو تو صحیح ذرا تو تسی آگے بندہ چل رہے ہوئے پھر پوچھے نہ پڑا تو کون ہے رسول اللہ ہے حتی مات فی النار یہاں تک کہ آپ چلتے ہوئے آگ میں دنیا سے تشریف لے گئے اور قیامت تک دسے ہوئے سیڑیاں قربانیاں دے کے جا رہے یہ تو دھیان رکھنا لوگ کہتے ہیں فیض آباد کیوں آئے شاہ جی پیر محمود صاحب عوان شریف والے پیر اقبال دا پیر خانہ آپ اتو تے سجادہ نشینہ
یہ کیوں آئے، یہ کیوں آئے، یہ علماء چمکتے چہرے کیوں آئے، یہ کیوں گیا فیض آباد؟ میں کہا چلیا فیض آباد تے جانا سی، ہاں فیض آباد تے جانا سی ورنہ اللہ دا عذاب آ جانا سی۔ اسی تے گئے اس واسطے اساں نوں کسی تے ڈر ہے۔ آپ کی امی جان حضرت ام عمارہ 12 زخم انہاں مدینہ میدان احد کھا دے حضور کا دفاع کر گیا۔ یہ حضرت حبیب دی ماں اقبال کہنا سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال کہنا ماما دی سیرتاں پتراں وچ آندیاں، ماں دی ام عمارہ سی تے پتر حبیب بن زید ہی ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 12 زخم تلوار تے تیرہ دے انہاں حضور دے کے کھڑ کے حضور دا دفاع کیتا۔ پتہ چلیا حضور تے حملہ ہو گیا تو مدینہ پاک کو آ کے حضور دا دفاع کیتا انہاں دی امی جان ام عمارہ نے۔ جب میدان احد دی جنگ مکی نا تو میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا من تفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی۔ فرمایا میرے غلاموں اے ام عمارہ وہ میری صحابی ہے، میں جدھر بھی دیکھا اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ اے مسلمانوں کی ماواں یہ نہیں جڑیاں گھر بیٹھ کے پتر حالات نہیں ٹھیک، ہاں ماں یہ 12 زخم کھا کے پتر حبیب بن زید پھر بھیج دے تے پتر پہلے کٹوایا تے پھر چلوایا۔ میں جیسے اسلام کی گلا کرنا وہ اسلام ہے۔ جب جنگ یمامہ کی باری آئی تو مسلمہ 80,000 کا لشکر لے کے آ گیا سیدنا صدیق اکبر کے دور وچ۔ جب حضور ساری دنیا تشریف لے گئے تے پوری تیاری نال یمامہ چ آیا تے ام عمارہ پھر صدیق اکبر کو چلی گئیں۔ انہاں کہا ایک پتر رہ گیا عبداللہ، حبیب تے میں دے چکی ہوں، میں اے بھی لے کے یمامہ جانا۔ صدیق اکبر فرمایا قد عرفنا کہ وہ عرفنا جرأت کی۔ صدیق اکبر فرمان لگے اسی تہانوں بھی جاندا تے تہاڈی بہادری نوں بھی جاندا۔ ویسے تے میں عورتاں نوں نہیں سی جان دینا، تسی جاؤ۔ خود صدیق اکبر انہاں نوں روانہ کیتا ام عمارہ نوں۔ یہ اپنا پتر عبداللہ لے کے چلی گئی۔ آپ فرماندیاں والا قد عہد اللہ علیہ رأیتہ، فرماندیاں میں اللہ نے وعدہ کیتا کہ مسلمہ میں نظر آئے گا کہ میں خود اپنے ہاتھ میں انہوں قتل کروں گا۔ اے مسلمانہ دیا دیا ٹی وی دے بیٹھ کے جنہیں ادھر ادھر دیا گلا کر دیا نے تو مسلمانہ دیا دیا ایک پتر دے کے دوسرا خود پھر لے گئیاں پھر لے گئیاں۔ دسو جی ہوں دسو جناب، آپ جب جنگ یمامہ پہنچی آتے آپ فرمانیاں حتی بصرت بعدو فی اللہ، فرمانیاں یہاں تک کہ مجھے وہ اللہ کا دشمن نظر آ گیا تو فشدت تو علیہ، فرمانیاں پھر میرے ہاتھ ایک تلوار سی میں پکڑ کے دوڑی کہ میں نے اپنے ہاتھ نال قتل کرنا ہے۔ فارادنی رجل منہم، ادھے ہماریاں میں جو ایک بندہ میرے سامنے آ گیا، فضرب یدی فقطع، اس نے تلوار ماری میرا ہاتھ کٹیا گیا۔ سنا مسلمان تو میں کہ کیتا ہے تقریرہ کر کے ختم نبوت کے پہلے چھوڑے ہو گئے۔ ہاں جی مجھے بڑا افسوس ہے اسمبلی نے یہ کیا، افسوس یہ تھا کہ فیض آباد چوک میں آتا آج تو بیٹھتا۔ ہاں حاضریاں لگانے کی کوئی تھوڑی بات ہے، ام عمارہ کوئی حاضری لگوانے گئی تھی؟ باتیں لوگ کرتے ہم جو بیٹھے تھے کہ کیوں باتیں لوگ بیٹھے رہتے؟ حاضری لگتی نہیں ہے، حاضری وہاں لگتی تو ام عمارہ صرف ہوتے ہیں کہتی میں آج ہو چکا واپس جا رہے میں عورت ہوں۔ فرمانیاں جب میں دیکھا تو میں دوڑی تلوار لے کے میرا ہاتھ کٹیا۔ شادی ایک بندہ میں ٹھیک ہوئے نا تو مولانا جی میں رقص کرتے سن نا یہ لارے ہوتے ہاں جی اینج رقص کرے بندہ۔ فرمانیاں واللہ ما رجتو علیہا، فرمانیاں اللہ دی قسم ہے میرا ہاتھ کٹیا لیکن میں لڑکھڑائی نہیں، میں نے پتہ بھی نہ چلے ہاتھ کٹے بھی ہے کہ نہیں کٹے۔ ختم نبوت کا یہ مسئلہ حتی انتہیت الی الخبیث، فرمایا یہاں تک کہ اس خبیث کے پاس میں پہنچ گئی، لیکن جاتے جاتے فرماتی ہیں پیچھے سے اس کے حواریوں نے مجھے 11 زخم تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے پھر اور مار دی۔ ہاتھ بھی کٹیا تو 11 زخم، 11 سے 12 کتنے ہوئے؟ 23 زخم حضور کی خاطر کھاتے۔ پتر ایک کٹوایا ایک جلوایا، ہاتھ بھی کٹوایا، دوسرا پتر لے کے پھر آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، انہیں جانو انہیں مانو، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے
کہ صحابہ مکرم میں بچاؤ، فرمایا میں چلی گئی حتی انتہیت الی الخبیث، فرمایا میں ویکھیا تے مسلمہ کذاب مرا پہ سی تے میرا پتر رابنی عبداللہ یمسل سیفہ بسیابہ، میں ویکھیا تے میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے نال تلوار دی صفائی کر رہا، فقلت قتلتہ، میں پوچھا بچے انہوں مار دیتا نے، قال نعم یا اللہ، پتر کو یہ نہیں پوچھتا میں نہیں ہے، نا 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 انہیں جانا، ماں نے تو بخار ہوئے کہ پتر میں چین نہیں آندہ، لیکن بخار دی کل ہو رہے، ختم نبوت دی کل ہو رہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا چیخ نہیں ماری، میں ہزارے زخم انہوں ایتھے بھی لگے، ایتھے بھی لگے، کہ کافرہ مارے دن ہاتھ کٹیا، خونوں خون ہوئیا، ہاتھ کٹیا، کہ پتر نے پوچھتیاں، اور پترہ قتل دہو، اینو مار دیتے نے، کہا نام یا اللہ، تے مائیو رہے نے کہ ترکی لیانی خون نہ بیٹھ جائے، اور جلدی کری پٹی، فسجدت للہ شکرہ، فرماتی ہے میں وہی سجدے میں گر پڑی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے نبی کی ختم نبوت کا ملک مارا گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ فرمانیاں بعد خالد بن ولید حکیم لے کے آئے، حکیم انہیں زیتون کا تیل پتہ کیتا، فرمانیاں انہوں نے جب میرے کٹے ہوئے ہاتھوں سے پایا خون بند کرنے واسطے، تے فرمانیاں میں کٹن کا اتنا درد نہیں ہوا جتنا تیل لگن کا درد ہوا۔ اگلی گل بڑی کاٹی، ختم نبوت کا مسئلہ ایسے نہیں جس کو لوگوں نے بنا لیا۔ آپ جب واپس آئیں نا کٹے ہوئے ہاتھ نہ زخمانہ چور و چور، سیدنا صدیق اکبر انہوں نے گھر چل کے گئے، کیوں جی اگر یہ نہیں فرمایا ہماری جی اتفاقوں کو گولیاں نہ استقبال ہویا کہ تسی ختم نبوت واسطے نکلے کیوں؟ چاہیے جی چاہیے تیزی ساڑھے کو پوچھ دیو لاہوروں چل کے تسی کیوں آئے ہوئے؟ اور کی بانو مسئلہ ہے اتنے دے کوٹ بھی ساڑھے خلاف بولے، میں کہا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جنتا کون اور ہرا کون، اور ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، جس دن حضور چلے گئے نا، وانا اقبل اللہ سے خروجا اذا بعثوا، وانا قائدهم اذا وفدوا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، وانا شفیعهم اذا حبسوا، وانا مبشرهم اذا یئسوا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے رسول فرمانے قیادت اس دن میری ہونی، رسول اللہ نے فرمایا کہ کس طرح کوئی قیادت پیچھے چلے گا اس دن کہ جڑا ختم نبوت بھی تھی نہ بولے آپ، جان بڑی پیاری، حبیب بن زید دی جان تو کوئی نہیں سی پیاری، نہ ام عمارہ دی جان پیاری سی، بجائے اس دے کہ ساڑھے نا فیض آباد دھرنے جانے لوگ تنقید کرتے جیو یہ کیوں گئے، میں کہتی ہوں زرداری دا پٹھا جی میں کہنا ہے میرے مولوی دے حلوے نو خطرہ پہ گیا سی، میں کہا چلیا حلوہ دے میں لاہور خالی باہر نکل پاؤں تے میں مار روڈ تے خالی ویل چیئر نال جاواں تے ٹرالے لوگ بھر گئے حلوے دے، پتر حلوے واسطے ایسے لاہور چل کے آئے، ساڑھے حلوے نو کوئی خطرہ نہیں پیا، وہ تے انگریز بھی خطرہ نہیں پا سکیا، تیرے ابا جی بھی سمجھ آئی، انگریز بھی قومیوں دا حلوہ نہیں بند کر سکے، اے مولوی سن جنہاں انگریز دے بھی کھڑ کے انج کیتا، ورنہ اسپین والا حال تے 100 سال انگریز رہا، مسجد ایک بھی نہیں ڈھا سکیا، ہاں مندر اچ نہیں تبدیل کر سکیا، ہاں علماء ساڑھے ایک دن 300 علماء پھانسیاں چڑھے، علامہ فضل خیر آبادی کالے پانی چلے گئے، آپ فرمانے میں نے مجھ دا لباس پوایا کانو، حبیب پور والے نے تو پتہ ہونا ہے مجھ کی ہو جی ہوتی، مجھ دی چارپائی تے تو بندہ سو نہیں سکتا، علامہ فضل خیر آبادی فرمانے نے انگریزہ میں نے مجھ دا لباس پوایا، کہ پھر سب تے زہر جا پانی دیندے سن، تے تمبے جیسے میں نے خوراک دیندے سن، پھر مٹی دے ٹوکرے میرے سر تے جواندے سن، ایڈا بڑا علامہ، تے فرمایا تے تو مٹی دے میں ٹوکرے چاہتا سی نا، تے انگریز سمجھتے سن مولانا رو پہن کے مجھ دا لباس پایا، تے آپ مٹی دے ٹوکرے چاہ کے فرماندے سن انگریزو
فدائت محمد خیر البرایا علیہ الصلوۃ ربی و سلام. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ فضل خیر آبادی گھبرا گیا؟ فرمایا نہیں، اس حالت میں بھی فضل وہ غلام ہے کہ اب بھی حضور پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہاں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں دسو جی کہ روٹی کون دیتا ہے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے. اے تہاڈا صرف جڑا تسی انتظام کیتا ہے نا اتلا یہ سارے جڑے سارے خلاف گلاں کردے سن یہ سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے. ہاں میں تہاڈوں سچی گل انہاں دی شادیاں جب ہوندیاں تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ کیڑا کاٹ کپی کرنی. ہاں انہاں دی بیگمات جڑیاں ہوندیاں نا او کی کہندے شاپاں سانو سارا کچھ پتہ ہے. اس واسطے تے سارے ساڈے خلاف بولے کہ دین آیا تو پھر قاضی القضات حضرت ابو درداء جب حضرت عمر گئے نا بیت المقدس فتح ہوئی کہ آپ رات شام میں حضرت ابو درداء پڑھ رہے تو تانوں دعا کرو اللہ تعالی شام کے حالات بہتر کر دے. میں ملک ادو میں ٹھیک سی جب ملک شام گیا کہ قلعے دی دیوار اتنی موٹی ہے اس شام کے قلعے دی دیوار کہ اس دیوار پوری مسجد حضرت ابو درداء دی تے پورا قبرستان ہے کہ آپ کی قبر بھی وچی ہے. پہلے تو میں کھڑ کے ویکھدا رہا میں آقا ابو عبیدہ کیڑے پاسوں چڑھے ہونے حضرت کاکا کیڑے پاسوں چڑھے ہونے خالد بن ولید گھوڑے کدھروں لے آئے ہونے حضرت شرحبیل کدھروں آئے ہونے معاذ بن جبل کیڑے پاسوں آئے ہونے حضرت بلال کے. پہلے تو میں ماضی کے خواب دیکھتا رہا کھڑے کھڑے دیوار کا. پھر میں اندر گیا تو پھر میں ابو درداء کو سلام کیتا. میں آقا شیرو وہ قلعہ دا ویکھ کے ہونے میرے ذہن چکرا گیا اور تساں گھوڑے کیڑے پاسوں لے آئے ہو. گلا کرنی تو بڑی آسان ہے جناب. حضرت ابو میں جی گل کرن لگا نا ہوئے حضرت عمر جب تو گئے نا رات نہ کھول رہا ہے حضرت ابو قاضی القضات چیف جسٹس کھول رہا ہے. آپ نے فرمایا روٹی لے آؤ. جب روٹی انہوں نے کہا جی آ رہی حضرت عمر فرمان لگے ہو میں مسافر رہا مدینہ پاک کو چل کے آیا چلے ہو اور ترکھی روٹی لے آؤ. حضرت ابو درداء پتہ کی گل کی تھی انہوں نے کہا جناب روٹی آ رہی. انہوں نے کہا پھر دیر کیڑی فلاں مسلمان میں اس دین کی بات کرتا ہوں 20 قسم کے کھانے کھا کے 20 محل بنا کے انہوں کی پتہ ہے صحابہ کیسر کسرت دروازے کیویں جانے. ہاں جی انہاں سمندر میں گھوڑے کیویں پائے تے بند بدے ہوئے کیسر کسرت دروازے تے چلے گئے سن. آج جڑا 20 قسم کے کھانے کھا کر دین پر بات کرتا ہے نا اسے پوچھا کرو تو پتر دیتے دین نو تو پیسے دیتے دین نو تو جان دیتی دین نو گلا کرنا تو تیر کھا دین دین دی خاطر تو محلے کس نہ اچا نہ عمرے کدی یا پیو واسطے تو عمرے لیکن حضور واسطے تو کدی بھی نہ بڑیا کس نہ. یہ تے حشر خبر پتہ لگ جانا ہے جب رسول اللہ نے آنا ہے کہ حضور نے پوچھ لیا نا تو پیو واسطے تے تینوں غصہ آیا جب میری گل آندی سی تو کہندا سی ساری ٹھیک ہے. اس دن پھر گل کوئی نہیں بنتی. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ گیا نو. لیکن اس دن کی میں نے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. اسی ایسے تو راہ تے لے جانا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد کوئی نہیں. اسی انہاں دے اے ویکھن نہیں جانے بھائی یہ کیڑے جناب تے اسمبلی وچ جانا دے ساڈے ایم این اے جڑے جاندے نا جانا ہے نا جنہاں نے انہوں نے صرف اپنی گڈیاں چوں نکل کے جدوں اسمبلی دے باہر جانا ہے تے نائن دیکھ کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اسی انہاں دے ایم این اے ہاسٹل نہیں دیکھ رہے. ہاں کوئی تصور ہی نہ ہو رہا تیری تصویر کے بعد. اسی انہاں دے وہ مال ویکھن جانے نہ یہ ویکھن نہیں جانے. ساڈے ایم این اے دا جان دا مقصد ہو رہے ختم نبوت اسی نعرہ لانا ہے اسمبلی دے اندر بھی تے اسمبلی دے باہر بھی نعرہ لانا ہے انشاءاللہ. بس تسی تیار ہو جائے پرچی اے میں نے بار بار گل کرنی نہیں چاہیے سنی کرنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں کہا موت تو بڑی دور والی گل ہے آنا آئے گی نا گردن تو بڑی دور کی بات ہے. ایک پرچی تو حضور کے دین کو دینے کے لیے سوچتا ہے یار یہ مولوی بھی آ گئے کی کرنا ہے کیا مولوی کی بات نہیں ہے. اب بات ختم نبوت کی ہے. ہاں بات ختم نبوت کی ہے. اپنی سوچا فکر بند کر دو. ہاں یہ سوچو بھی نہیں مولوی کیا کہتے ہیں. مولوی گل ختم نبوت کی تھی مولوی 8 لاشاں گرائیاں 12,000 شیل تے کھا دے 12,000 شیل اسی تے کھا دے دھواں انہاں دا
ہاں جی 12,000 شہروں کا دھواں کھادا، ایم ٹی دیا گولیاں کھادیاں، کلاشن کوفر دیا گولیاں کھادیاں، ساڑھے انہاں خیمے جلائے، کیڑا ظلم ہے جڑا انہوں نے کیتا. اسلام اپنی پاور نہ سانو کھڑا رکھیا، آخر بندہ بھی بے پگڑ جاتا، لیکن اسلام کہہ نہیں تسی آئے میرے واسطے میں تھوڑی کانڈ نہیں لگن دے. اسلام ساڑی کانڈ ہن سارے پریشان ہیں. جنرل بیچارے نے بھی بیان دینا پیا، وہ پیچھے لگ پہ کہتے تسی لے گئے، وہ کہتا میں چلے ہو اسی لے کے جانے تو ڈوری نہ ساڑھے ہاتھے چاہتی اسی نہ گجر خان ہی روک دینا سی ٹھہریے ٹھہریے. وہ کہتا یہ تو کسی اور پاور نہ گئے. جنرل بیچارے نے بھی بیان دینا پیا آصف باجوی نے. وہ مگر چھڑ دے وہ مولوی پاور کا ہے. ہوں جب تسی کہتے نا دین آیا، اے نوجوان سارے کھڑے ہو گئے، بچے کھڑے ہو گئے. ہاں جی گڈیاں جانے جانے میری گڈی دیکھ کے لوگ کہتے آیا آیا دین آیا. اور بچے نکے نکے گڈیاں وچ میں موٹر وے جا رہے ہو تو انہیں کہتے جڑا او بابا جا رہا آیا آیا دین آیا. وہ کہتے اے کی بن گیا جناب، اے کی بن لگا ہے. گھر میں بچے کہتے ہیں دین آیا، عورتیں کہتے ہیں دین آیا، بچے کہتے ہیں دین آیا، بزرگ کہتے ہیں دین آیا. یہ بڑھ کی گیا زرداری کا پٹھا بھی نہیں کی گیا. حالانکہ شراب کا تے حلوے کا کی تعلق ہے؟ اصل پتر گل ہے تھوڑے شراب بند ہونے موتر پین کی اجازت نہیں ہونی. دشمن دین کے دشمن دونوں نہ جو آیا آیا دین وہ رہتا نہ رہا. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون تاریخ پٹھے کھا گئی. حبیب پور والے تو جانتے ہیں ایک ہوتا خدا، ایک ہوتا کھرکا، ایک ہوتا پٹھا. یہ لاہوریوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا. تو آنو سے سمجھ آ گئی ہوئی میں پٹھا کیوں کیا زرداری تو پٹھا کہنا مولیوں ہمیں کو خطرہ پڑ گیا. خیر زبان میں اس لیے گئے میں کہا چلے ہوئے حلوے تو سارے شادی کتنے ابھی کو حلوہ سی تو بند کر رہے ہیں ابھی نہ ہوئی دے گا نہ پہلے اور نہ ہوئی دے گا نہ پہلے. وہ کہنے نہیں ایسی جناب کو ساڑھا حلوہ جتنا بھی پریشان مہنگائی ہو گئی نا ایسی بھی پستے بادام چھاڑ دیں گے نہیں پانا. سوجی تو ڈالٹا پا دیں یہ دیسی نہیں پاؤں کیوں عام میں کوئی تیل پا دیں. ساڑھا حلوہ پھر بھی بچہ پاک تے صاف حلال ہونا ہے. وہ جڑا موتر پاوے باہر دا موتر آوے تے پاوے تھوڑا موتر تے موتر ہی ہے. کوئی دیسی کرے تو کوئی ولایتی کرے. وہ ولایتی موتر تے دیسی موتر تے ہر دا موتر. تواڈے موتر اسلام میں شراب اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں. حضرت بریلوی کو پوچھا آپ نے یہی لفظ لکھا جو میں کہہ رہا ہوں. فرمایا اسلام میں پیشاب اور شراب میں کوئی فرق نہیں. شراب کا قطرہ کنویں پوے تے پورا کنواں پلید، پیشاب کا قطرہ پوے تو پورا کنواں پلید. ہاں اسلام میں یہی اصل گل یہ پیڑا ہو ٹھگیاں ہو. دیکھو دیکھو کون آیا، نام لین لگے اور سینے کھولو بڑی ہو گئی. ہوں گلا جی پہنا ہوتا شاہ جی میرا نہیں سی پہنا. میں سارا دھواں اندر لیا آدھے گھنٹے بعد میں لا دیتا سی وہ جڑا گیس والا وہ میں لا دیتا. اس تو بعد 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے آسو گیس کی شیلنگ ہوتی رہی. میں بولتا رہا 3.5 گھنٹے تے ساری گیس میرے اندر گئی. یہ پھیپڑے پھکتے تو میرے فیض آباد ہی مک جانے سے گل میں ہو رہی. کوئی کبھی کہ میں اپنے نظیر کی خاطر گیس کھا دی قیامت تک، کوئی کبھی کہ میں نواز شریف کی خاطر کھا دی، کوئی کبھی کہ میں ضیاء الحق کی خاطر کھا دی، کوئی کبھی کہ میں جنیجو کی خاطر کھا دی، کوئی کبھی کہ میں بھٹو کی خاطر کھا دی، کوئی کبھی کہ میں عمران کی خاطر کھا دی. اسی کتنے خوش نصیب ہاں ایسا رسول اللہ بھی آیا آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. آیا آیا دین آیا، 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 آیا آیا دین آیا. ایسا کر کے پورا یورپ میں پریشان ہو جائے. انہاں دا دین ہے کہ ہوا بڑھا کے رکھے سی دین آ جائے گا، دین آ جائے گا. کیوں چاہیے دین آ جائے گا تو روٹی آ جائے گا. روٹی مکے گی کوئی کیوں دیکھو نا ساڑھ کو مکن لگی واللہ نہیں روٹی مکنی مسلمان کو روٹی
یہ تو بات ہی کوئی نہیں. کیسر اور کسرا دے خزانے رب صحابہ دے پیروں میں چھوڑتے تھے. ہاں جو دیتے سن صحابہ اسلام کی خاطر. جب آپ اسلام نے جو نہیں دیتے, کیسر اور کسرا دے تخت بھی دیتے تھے, انہوں نے خزانے بھی دیتے تھے. تو آیا نہ درد کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگانوں کے رنگیں دے محمد. حضور دے دار تے آؤ پھر دیکھنا میں روٹی مکدی سڑکاں مکدیاں. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار ہے. حضور کا در وہ ہے جہاں لکھا ہے جس نے دونوں جہان لینے ہو وہ آئے. تو یہ روٹی پانی کے لیے آپ پرچیاں دیتے رہے, اب حضور کے دین کو دینی ہے پرچی. ناچ کے دینی ناچ کے. مولانا کیوں ہے دسو نظر. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے مولانا تے نہیں اوکے تاسو کیسے بھی یہ کر رہے ہیں. ہاں گل ہو رہی ہے. ہمیں نہیں بات بولیا اللہ کی امان اقبال ایویں نہیں بولیا. اس نعرے کی جیڑی تاثیر پیدا ہوئی نا, نعرے تو سارے مارنے لگے تو شادی کا من یہ لاون یا مولانا لان یا میں لاواں تے گل بڑی دور چلی جاتی. گل ہو رہے خالی حلوہ کھا کے نعرہ لانا ہو رہے آسو کیس کھا کے پھر کہنا تاج اتارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاج اتارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے اٹھا کہنے کی عارضی لکیر ہے, کہتے ہیں پاکستان عارضی لکیر ہے, یہ سب ایک ہی ہے. میں کہ تو ادھر چلا جا سکھن والی جا کے رشتہ داری کر. یہ تو پاکستان اس واسطے بنیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. الا اللہ کی ضرورت کوئی نہیں لگی تھوڑی. ایس ضرورت نال دے صحابہ دریائے لا دیتے سن, ایس ضرورت نال دے انہوں نے جناب مال ڈھا دیتے سن, ایس ضرورت نال دے صحابہ دریائے جناب گھوڑے سٹ دیتے سن. تانوں خدا دے بندے لا الہ الا اللہ نہیں آتا. شرم کر دو, شرم والی اور بڑی گلاں آج جانے ہی گھروں کیمرہ لا دو بس بھائی بس دین آیا. شرم والی ہے گل ہے. آج فلمیں دیکھنے ڈرامے دیکھنے چھڈ دو. اے رسول اللہ نے منع فرمایا. کیونکہ اس امت کے سب تو سونے صحابی کیڑے پتہ ہے؟ اے مجمع جو دسو یوسف حاضر امہ, اس امت کے یوسف سب تو سونے صحابی. مجمع میں جو میرا سوال ہے جریر بن عبداللہ البجلی, یہ سب تو سونے صحابی. انہوں نے پوچھا حضور اچانک کسی غیر محرم عورت کے نظر پر آج میرے نال جوان بھی سلام لے لیں تو انہوں نے ہاتھ ٹھنڈے ہوئے, جوان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو. میں بڑا پریشان ہونا اپنے نوجوانوں سے. واللہ میں کئی بچے نے کہنا میں آگا بادام کھا کے کرو, دودھ کھا کے کرو, چوریاں ماما کو چوریاں تو بنا کے دیسی گھی دیا کھوا کی ہوا تھوڑے ہاتھ جناب ہاتھ جناب کولا ہونے چاہیے جوانا دے. بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب, تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. میں جس اسلام کی غلط کرنا ہوں اسلام سمندر میں گھوڑے پوا دے. ہاں جی تے بند پدے ہوئے کیسے کسرت دروازے. میں جس اسلام کی غلط کرنا ہوں اسلام ہو رہے واقعی ہو رہے. اسی تو کھان پین کا ڈھنگ بنایا جی اسلام کی خاطر 2 دن جیل پیچھو ماں پیو پریشان. میری والدہ نے ایک بار میں نے کہا سی پرویز مشرف کے دور تو بڑا مولوی ہے جدو ویکھو تو جناب جیل کیا ہونا یا جدو ویکھو تیرا. میں اپنی ماں کے بات میں دعا بٹھا کے ایک گل کی سی. میں کہا ضرورت کی پی سی میرے پڑھانے کی. میں کہا والد صاحب ہڑ باندھے سن میں نے ایک جوڑا لے کے دینا میں جھل ہوں ہٹا میں نہیں کرتا رہا. کیڑی لوڑ پی سی تمہیں میں آخا خراب میں پڑھان کی. اس تو بعد میرے ماں پیو نے کدی میں آخا جب پڑھایا نے تو پھر میں دین بیان کرنا بس. اس تو بعد انہوں کدی نہیں سیکھیا. وہ کہتے تو ہی بڑا مولوی جمیا. اور میں آخا جمیا نہیں ہوں تسی غیرت والا خود پہ آیا گیا. سمجھ آئی؟
میں انہوں نے یہی کہا سی میں کہ تسی آپ یا تو پڑھانا ہی نہیں سی سبحان اللہ سی دو دان رکھ کے کہتے ہیں دل سے والا دان آ رہا ہے چور والا دان آ رہا ہے ایسے بھی کہتے ہیں پھر حدیثہ نہ پڑھتے جب میں پڑھن لگا عن الحسن ابن علی قال سال پھر حدیثہ کا نہیں نا بول خاطر پڑھنی سی ہاں پھر کہنا سی ہٹو بھائی ہٹو کہاں آیا یہ لیٹی والا آیا جب کیوں جی کیوں جی لیٹی والا دان لیٹی والا دان بڑے مشہور ہے نا دان پڑھا ہٹا گیا اور بجلی آئی انجن کمزا آیا انجن آیا انجن دان ٹوٹے نہ سکے اور کئی دان آنے مر گئے کئی دان مر گئے لیکن علم الدین کا نام ہے بڑیا بڑیا سو 10-10 لاکھ والے دان بھی مر گئے وہ بہرو بھی مر گئے جڑے دانا ٹوکنا بہرو نہ آتے نا ادھر بہرو آ جاؤ ہاں دانا ہے نہیں یار جڑا دان ٹوک دے ہاڑی تو ہے نا عام ہال والا کئی بہرو مر گئے کئی دان مر گئے کئی سائیں مر گئے کئی وطن اجڑ گئے کئی محل اجڑ گئے 1929 دی قبر دے علم الدین دی ہے بیاہ بھی نہ کیتا ہوئے جی بیاہ بھی نہ کیتا ہوئے ہوئی ترخانہ دا پتر بڑھے سید کی جماعت علی شاہ 6 لاکھ بندے دی موجودی پیر چوندے ون لوگ چیخ مار دیتی انہوں نے کہا شاہ جی اور سید ہو کے بڑھے ہو کے اور شیخ حافظ الحدیث محدث علی پوری ہو کے اور کیک کی جائے دوسری ترخان دے پتر دے پیر چوند دیتے جڑا ویکتی بھی قرآن نہیں پڑھیا باقی جماعت علی شاہ ہوا آپ نے فرمایا میں اس پیر اس واسطے چمنے دینے میرے نانے دی عزت دے پھیرا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مسلم لیگی اسی نا اس ویلے دی مسلم لیگ علم الدین نال کھڑی ہوئی کیوں جی ہاں مسلم لیگی اسی نا یہ تو مجرم لیگ ہے یہ مجرم لیگ ہے اس وقت دا قائد اعظم محمد علی جناح کو کس نے بلایا بمبئی سے علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے اقبال بلایا 14 جولائی 1929 شکر ہے کسی مولوی نہیں بلایا شاہ جی ورنہ نہ کہنا سی انہاں قائد اعظم نے مولویت کی طرف چھکے لائے بلایا بھی قائد اعظم نے اقبال نے انہوں نے کہا عاشق رسول دا لاہور جاؤ نا کدھرے کہ فلیٹی ہوٹل ایک آج انہاں کمرہ محفوظ کر چھڑیا جیتے 14 جولائی 1929 علم الدین کا مقدمہ لڑا رہا سن قائد اعظم اس کمرے ٹھہرے سن آج یادگار کے طور پر محفوظ کر چھڑیا ایسے آ کے قائد اعظم ٹھہرے سن تے سویرے جب اقبال پیچھے پیچھے فائر چکی ہوئی تے قائد اعظم اگے گئے کدھر جا رہا ہے عاشق رسول کا مقدمہ لڑنا ادھا پاکستان اسے دن بن گئے سی ہندو سکھ فرنگی ڈائر پیسن انہاں کیا اسی تک ہے لیبران اے تو بڑے بڑے عاشق رسول اے تو سارے باٹے لگ گئے ہوئے دو میں کیوں جی تے پھر قائد اعظم کو منگیا اقبال چندہ انہیں کیا اسی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی اسی ممتاز تاریخ رہائی پڑھائی جیسی دہشت گرد بن گیا میں اقبال کی خبر دے گیا پچھلے سال اس سال جیسی دھرنے بیٹھے سی نا 9 نومبر اس سال بھی سارا پروگرام سی پچھلے سال گیا میں تو اقبال کی خبر اتنی دور سی جو ہے بتیاں ایسے میں کرسی بچھا کے میں کہا اقبال دس ہوئے تو علم الدین نال کھڑ کے ہیرو بنے ہو اسی ممتاز نال کھڑ کے کیوں دہشت گرد بنے انجے میں کیا اجازت نہیں سی قبر جو نکلن دی ورنہ اقبال قبر جو نکل کے باہر آ جانا پکی میں تو گل کر رہا کیونکہ شریعت کی پابندیاں ہاں جی اس واسطے اقبال قبر جو ورنہ باہر آ کہنا سی 10 ہوئے کیڑا کر دہشت گرد کہنا ہاں جی انہوں نے ہندو ویکھے نہ سکھ ویکھے نہ قائد اعظم نے یہ نہیں کیا میں پاکستان بڑھانا ہے یار اور میں نے انہاں مذہبی معاملات میں تسی کیوں ملوث کرتے ہوئے چھڈو کوئی اور وکیل کرو واہ واہ اقبال پھر چندہ منگیا قائد اعظم کو واہ واہ اے عشق رسول ہے انہاں عشق رسول ہونا کیا نہیں کیا دہشت گرد اس منڈے واسطے چندہ لینا ہے تو قائد اعظم نے کیا اقبال یہ تو چندہ منگتا مسلم لیگ واسطے کسی غریب واسطے میں تینوں لکھ کے دینا سی اپنی جناب اس سے جڑی بک ہوتی کی کہہ رہے ہیں انہوں نے بیٹھ رہی چیک بک
میں انہیں لکھ کے دینا سی انہیں کہا سادی چیک بک کے چندہ تو منگے عاشق رسول واسطے جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیا آخر تسی پاکستانی ہو یار یہ دو عاشق رسول جڑے نال کھڑے ہوئے قائد اعظم تے اقبال ایک معمولی واقعہ ہویا انہاں 18 سال بعد پاکستان بڑھ گیا اس تو بعد ہندو فرنگی سکھ سارے ہل گیا سن انہیں کہا نہیں ہون پاکستان بڑھے کو نہیں ہو کوئی سکتا 1929 کے واقع ہویا 47 پاکستان بن گیا 18 سال پہلے 82 سال ذلیل ہوتے رہے 82 سال لکھن لوگوں کی جانا دیا پاکستان نہیں بڑھیا جب عاشق رسول نال کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی میرے حبیب کے عاشق نال کھڑے ہو لو پاکستان لے عظیم ممتاز نال کھڑے ہوئے ہن نظام مصطفیٰ آنے جس دل چھوٹے نہ بالکل نہ بولے یہ 2 نمبر بندہ ہے ویسے 2 نمبر بندہ تو میری تقریر سنی نہیں مولوی چھوڑو پر گالیاں دے اچھا گالیاں دے میں یہ پڑھتا ہوں جی جو میں پڑھنے لگا عن الحسن ابن علی لمبی حدیث پڑھا تو مختصر ایک بہت لمبی ایک تھوڑی بھی ادھر آؤ پھر ایک مختصر میں درمیانی پڑھ دینا لمبی کار میں اتنے پڑھا گا جہاں پورا نظام مصطفیٰ اسی جڑا نظام واسطے چل رہا ہے وہ سانو زبانی یاد ہے ہاں وہ پرانی کتاب لاؤ پرانی کتاب لاؤ پرانی کتاب لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں پوری حدیث یاد کی گئی جہاں پورا نظام مصطفیٰ ہاں یہ بل شل پاس کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوڑی عمر بن عبدالعزیز مسیحیوں حلف اٹھا کے گئے سن میں اس اسلام کی گلا کرنا آپ مسیحیوں گھر پہنچے سن جب تک نظام مصطفیٰ نافذ ہو گئے سبحان اللہ تے صبح ہونے سے پہلے پورا نافذ ہو گئے سن اربا پتی خربا پتی آپ دے بنو امیہ دے جڑے لوگ سن سویرے فٹ پاتھ تے ستے ہوئے سن سارے خزانے قوم دے خزانے جمع ہو گئے انہیں کیا عمر بن عبدالعزیز آ گیا اسلام تو بادشاہ منٹ نہیں لگتا اے او جی ہن چلیا جی ہن بل پاس ہون لگا انہاں گنڈیاں بل پاس کرنا ہے جڑے ختم نبوت دے ڈاکو ہیں انہاں اسلام دی گل کرنی نا اسلام دی گل وہی بندہ کرے گا جڑا نہ یہود و نصارہ دا ایجنٹ ہوئے گا نہ لبرل ہوئے گا صرف اور صرف محمد عربی دا غلام ہوئے گا تو جو میں کہنا سچی گل کر 2 نمبر بندہ نہیں کر سکتا میں حدیث پاک پڑھ کے ہمیشہ پریشان ہو جانا اور پیچھے ہٹ جانا کہ 5 ٹائم ایک بندہ حضور نو بیٹھے منافق تے پیچھے نمازاں 5 حضور دے پڑھے تے پھر کافر کیوں رہے اس گل نوں تسی جا کے سوچنا ہمیشہ کہ منافقت کہتے کس کو ہے بس جب تو منافقت کا معنی سمجھ آنا ہے تسی زندگی دوبارہ حضور کے کسی دشمن دی گل نہیں سنی منافقت کہتے کس کو ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے سب چلتا ہے ہاں منافقت اسی کو کہتے ہیں اور غلام کیا ہوتا ہے حضور حکم دے غلام کیا ہوتا ہے حضور حکم دے گھوڑے سمندر کی بات غلام کیا ہوتا ہے منافق وہ تھے جو میدان خندق میں ایسے یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما زادنا اللہ ورسول اللہ غرورا منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول پر تانے کرتا ہے میدان خندق کے کافر کہنا کہ اللہ رسول نے ساڈا دھوکہ کیا صحابہ کی گل کی تھی پڑھو حافظ پڑھو جی فلما رأى المؤمنون الاحزاب حافظ اتنا ڈھیلا تو نہیں ہے تو نہیں سنا دے قرآن رمضان تو نہیں سنا دے اچھا پڑھو مخرج تھوڑے کٹو تیز پڑھو فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا قرآن پڑھو تو اگلا ہلے محمد احمد شیخ قرآن پڑھ رہا اللہ اپنے اندر دم خم پیدا کرو دیسی گھی کھادا کرو دل جنا پڑھنا سچی ہے گل کرنا دیسی گھی کھادا کرو خبردار کوئی حبیب پرانا ڈالٹا گھیو کھاؤ چٹنی نال کھاؤ رتیاں مرچا گھوٹ کے کھا لو ہے بتا یہ چیزیں چھڑ دو جب تاریخ میں پائے گا رسول اللہ آئے گی نا سارے کاروبار بند ہو جاتے کوئی شوگر کا مریض نہیں رہنا اسی انہوں نے چیز کھانی نہیں دینی جو شوگر سے نہیں اللہ بے شک اسی انہوں نے رجڑ ہی نہیں دینا کیوں جی میں شادیاں تے جانا بند کر دیتا ڈر کے میں کہتے سے کدھر ایک شادی ہاتھ کھلے بیٹھا ہے بڑے بڑے مہذب بیٹھا پائی اپنا ہر پلیٹ بھرے او بھرے او بھرے او بھرے پھر نال بوتل ہوتے چکی
کیا یار یہ تو لاہور دیا مچھا بھی نہیں کر دیا میں تو مچھا بھی میں نہیں دیکھی اس طرح کر دیا آن ہو جاؤ تو جرا کو سڑتے نا اور ریڑے تے لا کے مکئی جتھے سڑتے نا میں جتھی کھڑو رہا یہ اس دفعہ ادھر نسے گا اس میز دے نسے گا اتنے فلانی شاید پئی ہے اتنے فلانی شاید پئی ہے کیا یار مسلمان کی یہ شان ہے مسلمان کی یہ شان ہے وہ سونا بھی پڑا تو گزر جائے روٹی کھانی اتنی ساری کھا لی کیا ہونا روز بندہ کتوں کھانا چھڑ دے ساری گلا اپنے گھر کھاؤ اس کا گھر ہی ہو گیا شادی تے جاؤ تو پتہ لگے محمد عربی کا غلام ہے سبحان اللہ جی ساڑیاں کڑیاں جان تو پتہ لگے محمد عربی دے منن والیاں آ رہی چاٹے کڈے بڑھیاں جوان تھی مسلمانوں کی شادیاں ایو جی ہو گیا رسول اللہ نے خود بھی شادی فرمائی آپ نے اپنی صاحبزادیاں کی بھی شادی فرمائی پھر صحابہ نے بھی شادیاں کیتیاں پھر تابعین نے بھی کیتیاں یار رسول اللہ بلکہ حضرت سلمان فارسی نے یہودی کہنے لگا او تہاڈے نبی نے تانوں پیشاب کرن دا بھی طریقہ دسیا کتنا بڑا تانا آپ نے نہیں فرمایا چونکے چونکے آپ نے فرمایا ہاں دسیا تیرے ڈڈ کی درد کیوں انہوں نے کہا کی دسیا میں ساڑھے آقا مولا نے دسیا جو تو میرا امتی پیشاب کرے تو کعبے وال منہ بھی نہ کرے تو کعبے وال کانڈ بھی نہیں سانو تو ساڑھے آقا مولا یہ بھی دس کے تشریف لے گئے حضور نے فرمایا دھاگا میرا امتی اینج نہ توڑے فرمایا انہوں نے اپنی انگلیاں کھاپ ہوئے ایسا کیوں ہی نہیں بستا ہے گلا حضور نے فرمایا میرا امتی اس چھت ہوتے نہ سمے جتنی چار دیواری نہ ہوئے اے نہ ہوئے راتی ہوتے اٹھے دے تھلے پہ ہو حضور نے فرمایا میرا امتی ادھا دھوکتے کے ادھا سائے دے نہ سمے اے نہ ہوئے بعد جو فالج ہو جائے ادھا جسم تتا ہو جائے ادھا ٹھٹو ہاں یہ تو گلا ہی میں دوسری موضوع چھیڑ دیتے ہاں وہ کام نقطہ وروں سے جو حل نہ ہوا کیوں جی فلسفیوں سے جو کھل نہ سکا نقطہ وروں سے جو حل نہ ہوا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں سبحان اللہ حضرت آپ نے حضور کی تعلیم دی چھوڑی کہ لکھا بیماریاں لے کے بیٹھے ہوئے مدینہ پاک کی حکیم صاحب کی دکان بند ہو گئی سی حضور کی بارگاہ میں جو حکیم صاحب آئے انہوں نے کہا جناب تھوڑے غلام بیمار نہیں ہوتے حضور نے فرمایا نہیں ہوتے انہوں نے کہا کیوں جی فرمایا ایک بھوک ڈاٹی لگے تو کھانے نہ جاتی بھوک ہوتی تو اٹھ پہننا نہیں اسی دھرنے تو بٹ ٹھیک ہوئے اتنے میرے گردے خراب نہیں ہوئے لاہور جا کے خراب ہوئے ہوں ٹھیک ہو گئے تجھے پریشان نہیں میں نے ٹیسٹ کرانا گیا تو ڈاکٹر کہنے لگے پہلے آپ فلانا ٹیسٹ کرائیں فلانا ٹیسٹ کرائیں فلانا ٹیسٹ کرائیں میں گھر آیا میں کہہ دیا نا ٹیسٹ کرتا تو ٹائم ہی کوئی نہیں میں اپنے گردے پہ ہاتھ رکھا میں کہا تجھے سیدھے ہو جاؤ میں ہاتھ رکھ کے میں کہا تجھے سیدھے ہو جاؤ یہ میرے کو کوئی ٹائم فلانا ٹیسٹ فلانا اسپتال لے جاؤ تو پھر دین کا کام کیوں نہیں کرنا ہے میں اپنے گردے کو کیا میں لتا تو پہلے دیتی بیٹھا ہوں تو ہی دے دینا شادی کرتے بالکل سیدھے تیر ہو دو راتہ میں نے چکھاندے رہے پھر میں سیدھا ہو گیا میں بھی سیدھا ہو گیا اے گل میں تو ہو رہے یہی کر سکتے سی میں کہا صحابہ دے سمندرہ نہ گل کر سکتے ایسی کام از کم گردے نہ کر سکتے لو جی میں گل مکان لگا میں کوٹ لکھپت جیل میں نہیں لال بیگ ہوتے میں نے نہ بھی گل کی میں نے آپ کے لے گیا کوٹ لکھپت جیل میں نے بالکل تنہا نہ بند کر دیتا اتنی گندی جیل وہ کوٹڑی کے کتنے بندہ اسے ٹھہرے کوئی نہیں ہوتا بڑی بدبودار بڑی گندی ایڈے لال بیگ میرے نام جڑا بندہ میں باہروں لے کے گئی سی خدمت واسطے وہ بھی انہاں علیحدہ کر دیتا بھائی راتی چیخے گا اٹھ کے وہ پانی دے ہوئے وہ مر گیا ہوئے میں کہا بچے لگتے ہوئے ادھر جی رونا ہوتا ہے گلا کرتے ہی نہ پھر تو میرے اتنے شاگرد ہیں کیوں جی اور مٹھیاں بھرنے والے بندے انہوں نے ڈیوٹیاں لگانی اور جی استاد صاحب آج جناب فلانا حلوہ پک کیا کھا کے آ رہا آج گوشت آ رہا آج یخنی آ رہی میں بیٹھ ہوتی بیٹھا رہا سبحان اللہ والی خادم بیمار آتی ہے ایس ویل چیئر کے جو لگے پھر رہے تو گل میں کوئی ہو رہا ہے میں نے اتنے گندے کمڑ دیتے مجھ ہوتے بھی پاندے تو مجھ بھی طرف کے پڑا چلے اتنے گندے میرے کو چادر سی اس طرح دی